السلام علیکم بچوں، تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمارے 10ویں کے اردو کے سبق کا تیسری نظم زمینِ کرب و بلا۔ تو بچوں پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس نظم میں جو ہے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پتہ ہے کہ کربلا کی جنگ کس طرح ہوئی تھی، کس طرح ہمارے جو ہے وہ شہیدوں نے اس میں حصہ لیا تھا، کس طرح اپنے خون کی قربانیاں دے کر جو ہے ہمیں جو ہے اسلام ملا ہے۔ تو بچوں یہ کربلا، جنگ کربلا کے بارے میں نہیں، اس سے پہلے جنگ کربلا سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں پر انہوں نے مقام کیے تھے اس کے بارے میں ہمیں پوری معلومات اس میں دی گئی ہے۔ تو اس میں پہلی بات میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ تاریخی کتابوں کے مطالعے کے دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دراصل نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے، یعنی ہر زمانے میں جنگ ہوتی تھی، اور ہر زمانے میں جنگ آخر ہوتی کیوں ہے؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو اس میں ایک حق پر ہوتا تھا اور ایک جو ہے حق پر نہیں ہوتا تھا، یعنی حق و باطل، اور جو ہے باطل یعنی جھوٹ، اور کوئی نیک ہے اور کوئی بد ہے، یعنی کہ نیک اگر سبھی نیک رہیں گے تو بالکل بھی جو ہے جنگ کے حالات ہی پیدا نہ ہوں گے، بٹ اس میں سب نیک نہیں ہوتے، کچھ جو ہوتے ہیں جو ظلم و جبر سے جو ہے کسی پر اپنا اقتدار جمانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ حقوق کو پامال کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے خلاف ورزی کرنے پر، ان کے خلاف جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہ جو سچائی پر ہوتے ہیں، تو سچائی میں اور جو ہے وہ بدی میں، نیکی اور بدی میں بھی جو ہے وہ کشمکش ہوتی ہے، یعنی جنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے۔ اقتدار اور ملک گیری ہوس حکمرانوں کا ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے تم کو سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ جو واقعہ کربلا جو ہے، واقعہ کربلا میں جو ہے اس مرثیے میں ہم کو کیا بتایا گیا ہے کہ مذکور واقعے سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے کوفے کے جو لوگ تھے، یہ مرثیے کی ایک مثال ہے جو کہ ہم کو بتایا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے ہم کو واقعہ کربلا کے بارے میں جاننا ہے۔ اس میں ہم کو بتایا ہوا ہے کہ واقعہ کربلا جو تھا اس قسم کا ایک سانحہ ہے جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہم جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اردو شاعری میں واقعہ کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ذیل کا مرثیہ جدید شاعر وحید اختر، اس کے شاعر ہے وحید اختر، ہم کو یاد رکھنا ہے بچوں، شعراء کا نام بالکل یاد رکھنا ہے ہم کو۔ وحید اختر تھے، اپنے منفرد یعنی الگ انداز میں جو ہے انہوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے۔ اس مرثیے میں مذکور واقعے سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت کوفہ یعنی جہاں پر کربلا کی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین کو جو ہے وہ مدینہ شریف سے کوفہ بلایا، خط لکھ کر کوفہ بلایا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے، یعنی ہم آپ کے جو ہے اوپر چلیں گے، آپ جیسا بولیں گے ہم کریں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم آپ سے بیعت ہو جائیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے، یزید کے خلاف ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد تھے۔ کتنے افراد تھے بچوں؟ 72، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ جبکہ یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں کے قیام کے لیے خیمہ لگا دیے گئے۔ وہ کہاں پر پہنچے تھے؟ عراق میں دریائے فرات، ایک دریا کا نام ہے، اس کی ایک نہر تھی، اس کے پاس پہنچے، وہیں پر مقیم ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے دیکھیے آپ کو یہاں پر کچھ جو ہے ایک پیرا دیا ہوا ہے۔ مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں جو ذیل کے مطابق ہے، یعنی جو ہم مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یہ کربلا کی جنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے چہرہ، چہرہ مرثیے کی تمہید ہے۔ اس میں عموماً مناظر فطرت اور مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سراپا، اس جز میں کربلا کے کرداروں کو سراپا بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت، اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ کس طرف روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد بچوں آمد، آمد یعنی آنا، اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے، یعنی کس طرح وہ
جو ہے میدان کربلا میں پہنچے تھے۔ رجز یعنی میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی بہادری، ان کی جرأت اور کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رزم کیا ہے؟ میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا کیا اس میں میدان کربلا میں کیا کیا چیزیں جو ہے کس طرح جنگ لڑی گئی۔ شہادت، یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہے، بالکل۔ بین، شہیدوں کے نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنا شہیدوں کی جو بھی لاشیں تھیں، یہ لاشیں ہیں بچوں، دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ بیان کرتے ہیں۔ دکھ کا بیان جو ہے وہ بین کہلاتا ہے۔ اب ہم جو ہے جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا وحید اختر صاحب نے لکھی ہیں، ان کی جان پہچان یعنی ان کے بارے میں پوری نالج ہم لیتے ہیں۔ ان کا پیراگراف دیا ہوا ہے۔ وحید اختر جو پیدا ہوئے تھے 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے۔ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میر درد، تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہے۔ 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھی ان کی جان پہچان۔ بچوں اب ہم کیا کریں گے، یہ پوری نظم کو پہلے اچھے سے پڑھ لیں گے، پھر اس کو ایکسپلین کریں گے، اوکے۔ پوچھا تھا یہ زمیں کیسی ہے کیا نام ہے اس کا، پوچھا تھا یہ زمیں کیسی ہے کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی یہ زمیں کر و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تاباں، فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا، باندھا تھا اسی خاک سے خونے میرے پیما، ہمراہیوں سے بولے یہی کھول دو ساما، یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، گر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری، اس خاک کو پہچان لیا دیدہ دروں نے، نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے، سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے اعدا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا، گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ، جب قصب کی بیت سے کیا صدق نے انکار، سوداگر خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شرحق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیداری ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ تو بچوں ہم پہلے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے شعر سے شروع کریں گے کہ ہم کو اس میں کیا بتایا ہوا ہے نا۔ تو پہلا شعر ہے، پوچھا یہ زمیں کیسی ہے کیا نام ہے اس کا، یعنی کہ جب حضرت حسین اپنے قافلے کے ہمزہ ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ زمیں کون سی ہے، اس کا کیا نام ہے، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، یہ ازل سے یعنی ابتدا سے، شناسا یعنی کہ یہ جانا پہچانا سا لگتا ہے، یہ زمیں کا نام کیا ہے، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبق پاک، یعنی کہ آسمان سے تاروں سے یہ سب جگہ سے ہے، ہلکے قدموں سے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ سبق پا کا مطلب ہوتا ہے پا یعنی قدم، سبق یعنی ہلکے قدموں سے یعنی آسانی سے یہ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتے، یعنی یہ زمین کیسی ہے، ذرے زمین کو کہا گیا ہے، یہ زمین کیسی ہے کہ یہاں سے ہمارے قدم ہی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، کہیں سے آواز آئی کہ یہ کون سی زمین ہے، کرب و بلا کی زمین ہے۔ بچوں کرب و بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانی مصیبت، ٹھیک ہے،
انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، لیکن یہی انسان کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے بچوں بلندی، انسان کی بلندی، انسان کی عظمت جو ہے اسی زمین سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی زمین کی خاک سے ہمیں شفا ملے گی۔ یہ سنتے ہی شبیر کا رخ ہو گیا تابہ۔ یہاں پہ شبیر حضرت حسین کے لیے استعمال کیا گیا ہے بچوں۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا۔ اس سے کیا ہو گیا، چہرہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن چہرہ بالکل روشن ہو گیا۔ یہ سنتے ہی کہ یہ معراج سے ہم کو شفا ملے گی، یہاں پہ خاک شفا ہے۔ فرمایا کہ لو مل ہی گئی منزل جانا۔ تب آپ نے فرمایا کہ ہم جو منزل کی تلاش میں تھے، جو منزل جانا یا منزل مقصود کی تلاش میں تھے، وہ منزل آخر ہمیں مل ہی گئی۔ باندھا تھا اسی خاک سے خون میرے پیما، یعنی بچوں باندھا سے مطلب یہاں پر مراد ہے وعدہ کرنا، کہ اسی خاک کے لیے ہم نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، ہم نے اسی خاک سے خون میرے پیما، یعنی کہ اسی خاک سے جو ہے ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمراہیوں سے بولے یہیں کھول دو سامان۔ تو ان کو یاد آ گیا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہم کو جو ہے وہ اپنی باقی کی جو ہے سفر یہیں پر ہمارا ختم ہوتا ہے، ہمیں یہیں پر جو ہے وہ اپنے سامان کو کھول کر یہیں پہ بسیرا کرنا ہے۔ یہ نہر یہ صحرا یہ ترائی ہے ہماری، یہ نہر ہے جو صحرا ہے، ریگستان ہے، ترائی یعنی کہ دریا کی جو وادی ہے، یہاں پہ دریا کی وادی یہ سب ہماری ہے، اب ہم کو یہیں پر رہنا ہے۔ اگر فضل خدا ہو تو خدائی ہے ہماری، اگر اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خدائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ ہم کو ضرور بضرور ملے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس خاک کو پہچان لیا دیداوروں نے۔ دیداور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی لوگ تھے، تو یہاں پہ دیداور ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کون ہے، عقل مند ہے، یعنی عقل مندوں نے جان لیے کہ یہیں پر ہم کو رہنا ہے۔ نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے۔ بچوں نیوڑا کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانا، انہوں نے اپنے اپنے سر یہیں پر کیا کر دیے، جھکا دیے، اپنے سروں کو یہاں پہ جھکا دیے، یعنی آشفتہ سر یعنی مصیبت کے جو ہے مارے تھے، ان کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ اپنے سر جو ہے وہ جو عقل مند تھے انہوں نے سمجھ گئے کہ یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی مصیبت آوروں نے اپنے سر یہیں پر جھکا دیے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، ہے نا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے بچوں کہ صدف کا مطلب ہوتا ہے سیپ، جو سیپ ہمیں ملتی ہے نا پانی میں، وہ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، یعنی روشن گہری یعنی کہ روشن کردار والے، یعنی کہ اس سیپ کو، یعنی اس پل کو، اس جو ہے وہ یہ جو ہم کو کربلا کی جو زمین ہے، اس کو جو ہے یہاں پہ صدف یعنی سیب کہا گیا ہے۔ اسے کس نے سمجھا؟ روشن گہروں نے، یعنی کہ جو سمجھدار ہیں، جن کو جو ہے یہاں پر روشن کردار والے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، سیپ ہے، یہ صدف کو انہوں نے سمجھا۔ اسباب سفر کھول دیا، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے، تمام لوگوں نے اپنا اپنا سفر کا سامان کھول دیا۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، دریا جو تھے، دریا بھی خوش ہو گئی، جیسے کہ ہر ایک ماشاءاللہ سے ہر ایک وہاں کا ذرہ ذرہ خوشی سے جو ہے بےتاب ہو گیا تھا۔ اسی طرح تشنہ لبی یعنی کہ پیاس، تشنہ لبی کا مطلب ہوتا ہے پیاس، جو دریا نے جو ہے وہ تشنہ لبی کے قدم چوم لیے۔ برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے، اس کے بعد بتایا ہوا ہے کہ حرم پاک نبی کا مطلب ہے نبی کے خاندان کی عورتوں کو یہاں پہ حرم پاک دیا گیا ہے، ان کے بھی خیمے یہاں پر دکھنے لگے، ہونے لگے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے آدھا، ابھی ان لوگوں نے وہاں پر اپنا سامان کھول کر دم بھی نہیں لیا تھا سب لوگوں نے، کہ آدھا کا مطلب ہوتا ہے، ایسے تو عدد کی جمع ہے آدھا، بٹ یہاں پر ہم لیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے دشمن، یعنی ان لوگوں نے دم بھی نہیں لیا تھا کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا، اس کا مطلب ہے کہ اب سارے لوگ جو ہے وہ ان کا جن لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلایا تھا، وہ جو ہے وہ آنکھ بدل گئے، یعنی کہ وہ لوگ پھر گئے، اپنی وعدے سے پھر گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا چھوٹا دل حاسد کا مطلب ہوتا ہے تنگ دل، دل حاسد یعنی یہ لوگوں کے دل کیسے ہو گئے تھے،
تنگ ہو گئے تھے کم ظرف کے وعدے. کم ظرف یعنی کہ یہاں پہ یعنی خراب لوگ جو ہے جنہوں نے وعدہ نہیں توڑ دیا ہے ان کے لیے یوز ہوا ہے کہ وعدے کی طرح پھر گیا دریا یعنی اس طرح دریا بھی پھر گیا. دریا نے بھی جو ہے اپنی ایمانداری نہیں دکھائی. گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ. یہاں پہ ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ جو گلشن ہے یہ گلشن سے جو ہے پھولوں کا سفینہ کو نکال دیا گیا. وہ لوگوں نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور اس لیے کہا گیا ہے کہ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ. پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ یعنی کہ پھر سے ان کا سفینہ جو تھا یعنی ان کا جو وہ کشتی جو تھی وہ کیا ہو گئے پھر سے آ کر جو ہے وہ ریت پر آ کر ٹھہر گئی. جب قذف کی بیعت سے کیا صادق نے انکار. قذف یہاں پہ بولا گیا ہے جھوٹ لوگوں کو قذف بولا گیا ہے. قذف کی بیعت کا مطلب ہوتا ہے اسلامی قانون کے مطابق کسی کو امیر ماننے کا عہد یعنی کیا صدق نے انکار. جب قذف کا مطلب ہے جھوٹ سے جب جھوٹ سے بیعت کرنے کے لیے صدق نے یعنی سچائی نے جب انکار کیا غلط لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے. سوداگرے خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار. جب انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا اور جھوٹوں کا ساتھ دینے سے منع کر دیا تو ہر طرف ہتھیار اور خون سجنے لگے یعنی کہ لڑائی شروع ہو گئی. میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار یعنی پورے میدان میں جو ہتھیار ہم کو نظر انبار یعنی کہ ہتھیار نظر آنے لگے. حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار یعنی حق کا آمادہ پیکار یعنی جنگ کے لیے جو بھی تیاری کی گئی وہ اس کے مقابل میں جنگ کی تیاری کی گئی. خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا. خوابیدہ ضمیر کا مطلب ہے بچوں یہاں پہ بتایا گیا ہے جس کا ضمیر سویا ہوا ہو یعنی جن کا ضمیر پر کچھ بھی کر لو ان کا ضمیر بے حس ہو جاتا ہے اس پر کسی کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس نے جبر سے سودا جو ہے وہ اس نے جبر سے سودا کر لیا یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے جب ان جھوٹوں کی بیعت سے انکار کیا تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر آمادہ پیکار ہو گئے. جو ہے وہ خیر اور شرائع ایک دوسرے کے مقابل تھے یعنی کہ سچ اور جھوٹ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے. ایک طرف جو ہے مردہ ضمیروں کا جبر تھا یعنی کہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس کوئی ضمیر نہیں تھا اور دوسری طرف جو تھے وہ اہل ایمان کا صبر و تحمل تھا یعنی بیداری ایمان یعنی کا صبر. ایک طرف ان کا صبر و تحمل تھا اور ایک طرف جو ہے ان کی جو ہے کیا بولیں گے اب ہم وعدہ خلافی تھی ان کی بے وفائی تھی. اس طرح جو ہے ہم کو اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی تھی.